ایک عام سے فاسٹ فوڈ کاؤنٹر کا تصور کریں. مطلب رات کے 12 بج رہے ہیں اور شہر کی سڑکیں بالکل سنسان ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہاں، وہ وقت جب بس شٹر گرنے والے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا شخص جو صبح سے گرم چولہے، تیل کی بو اور گاہکوں کے شور شرابے کے بیچ کام کر رہا تھا، وہ اب تھک کر چور ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے سامنے وہ پرانا چکنائی اور کیچپ کے داغوں والا رجسٹر رکھا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ گلے سے نوٹ نکالتا ہے، گنتا ہے، پھر رجسٹر کی ان کٹی پھٹی لکیروں پر لکھی ہوئی رقم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک ہی پریشان کن سوال ہتھوڑے کی طرح بج رہا ہوتا ہے کہ بھئی آج کی کمائی اور گلے کے پیسے آپس میں مل کیوں نہیں رہے؟ ہاں، وہ 10، 20 یا شاید چند 100 روپے کا فرق جو سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے آ گیا. روزانہ کرتے ہیں. تو آج کے اس گہری معلوماتی نشست میں ہم اسی مسئلے کی جڑ تک جائیں گے. ہمارے پاس تجزیے کے لیے فاسٹ فوڈ بز ایپ نامی ایک ڈیجیٹل مینجمنٹ ایپ کا پروموشنل اسکرپٹ اور کچھ گائیڈز موجود ہیں. صحیح، جس میں انہوں نے کافی دعوے کیے ہیں. بالکل. ان ذرائع میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک فاسٹ فوڈ بزنس کو پرانے طرز عمل سے نکال کر جدید ڈیجیٹل دور میں لانے سے کس طرح سیلز اور منافع کے پہلو بدل جاتے ہیں. مطلب ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح یہ کاروباری تناؤ دور کر سکتی ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بغیر کسی ایپ کے بزنس چلانا ایسا ہی ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی چلانا. تو آئیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. یہ جائزہ واقعی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ہم اس مواد کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات کھول کر سامنے آتی ہے کہ یہ سفر محض ایک اور موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا نہیں ہے. اچھا، تو پھر کس چیز کا ہے؟ یہ دراصل کاروباری نفسیات کو بدلنے کا عمل ہے. یہ ان اندازوں اور یادداشت کی دھندلی دنیا سے نکل کر یقینی ڈیٹا کی واضح دنیا میں قدم رکھنے کا سفر ہے. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کاروباروں میں سارا دن ایک ہنگامی صورتحال رہتی ہے. ہاں، خاص طور پر فاسٹ فوڈ سیٹ اپس میں تو بہت رش ہوتا ہے. بالکل. تو پرانے رجسٹروں یا محض یادداشت پر مبنی حساب کتاب میں غلطی کا امکان صرف موجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک یقینی امر ہوتا ہے. انسانی ذہن رش کے وقت بے وقت اتنی چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے نہیں بنا. صحیح. ایک وقت میں کتنی چیزیں یاد رکھے گا انسان؟ اسی لیے ان ذرائع کے مطابق ایک ڈیجیٹل سسٹم کی طرف منتقلی اب کوئی لگژری نہیں رہی، یہ بقا کا مسئلہ ہے. اگر ایک مالک کو یہی نہیں معلوم کہ اس کا سرمایہ روزانہ کس رفتار سے گردش کر رہا ہے تو وہ دراصل کاروبار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے ہی نہیں. وہ تو بس ایک ایسی گاڑی چلا رہا ہے جس کا میٹر اور فیول گیج دونوں خراب ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ سفر کب ختم ہو جائے گا. بالکل، بہت زبردست مثال دیا آپ نے. یہ بات کافی حد تک درست محسوس ہوتی ہے، لیکن جب میں اس فاسٹ فوڈ بز ایپ کے مواد کو پڑھ رہی تھی تو مجھے اس میں کچھ چیزیں بظاہر بہت غیر ضروری یا ضرورت سے زیادہ پیچیدہ لگیں. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ان کی گائیڈ میں آرڈر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ایکسپنس ٹریکنگ یعنی روزمرہ اخراجات کا ایک پورا سیکشن ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے دن بھر کا خام مال خریدا، گوشت لیا تو اسے درج کر لیا. لیکن چھوٹی چیزیں؟ ہاں، اس مواد میں باقاعدہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سٹاف کی چائے، صفائی کا سامان یا برف کے بلاک جیسی انتہائی معمولی چیزوں کو بھی ایپ میں اسی وقت درج کیا جائے. اب میرا ایک سیدھا سا سوال ہے. جی پوچھیں. ایک بندہ جو کاؤنٹر پر کھڑا ہے، جس کے سامنے 4 گاہک آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں اور پیچھے کچن میں برگر جل رہا ہے، تو کیا ہم واقعی اس سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر 50 روپے کی چائے کا حساب ایک ایپ میں ڈالے گا؟ بظاہر تو یہ واقعی مشکل لگتا ہے. مطلب کیا یہ حد سے زیادہ مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ سراسر وقت کا ضیاع اور ایک اضافی ذہنی بوجھ ہے. آپ کا یہ سوال بہت ہی قدرتی ہے، اور زیادہ تر کاروباری افراد پہلی بار بالکل یہی سوچتے ہیں. بظاہر 50 روپے کی چائے یا 100 روپے کی برف کا حساب رکھنا واقعی ایک غیر ضروری کام لگتا ہے. ہاں نا، کون لکھتا ہے یہ سب؟ لیکن دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں، بزنس مینجمنٹ کی سائنس اور اس مواد میں دیے گئے اصل منافع یعنی ایکچوئل پروفٹ کے تصور کو دیکھیں تو پوری کہانی بدل جاتی ہے. دراصل کوئی بھی کاروبار کبھی بھی ایک بڑے جھٹکے سے تباہ نہیں ہوتا. اچھا، تو پھر کیسے ہوتا ہے؟
کاروباروں میں سرمایہ کا رساؤ، جسے ہم لیکیج کہتے ہیں، ہمیشہ انہی چھوٹی اور غیر محسوس جگہوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی کے ٹائر میں ایک انتہائی باریک نہ نظر آنے والا پنکچر ہو۔ ارے واہ، یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، آپ کو کوئی دھماکہ یا آواز سنائی نہیں دیتی، آپ مزے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلی صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ٹائر بالکل فلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوا کب نکلی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے اخراجات وہ خاموش پنکچر ہیں جو ہمارے منافع کی ہوا نکال رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، 100%۔ ہوتا یہ ہے کہ مالک دن کے اختتام پر سیلز کا مجموعی ہنسا تو دیکھ لیتا ہے۔ مثلاً آج 50,000 کی سیل ہوئی، اس کا ذہن فوراً پرانے اندازوں کے تحت حساب لگاتا ہے کہ اس میں سے 15,000 میرا منافع ہے۔ جی، وہ موٹا موٹا حساب کر لیتا ہے۔ لیکن وہ ان درجنوں چھوٹے اخراجات کو بھول جاتا ہے جو دن بھر میں گلے سے نکلے تھے۔ مہینے کے آخر میں جب وہ مجموعی حساب کرتا ہے تو کاغذ پر موجود منافع اور حقیقت میں جیب میں موجود پیسوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ پیسہ گیا کہاں۔ اور وہ 50 روپے کی چائے، 100 روپے کی برف، 200 روپے کا ایکسٹرا کیچپ، جب یہ سب مہینے کے 30 دنوں سے ضرب کھاتے ہیں تو بھئی ایک بہت بڑی رقم بن جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جب تک آپ کے پاس ایک ایک روپے کے آؤٹ فلو کا مستند ڈیٹا نہیں ہوگا، آپ کا منافع ہمیشہ ایک وہم رہے گا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رش کے وقت کون یہ سب درج کرے گا، ہاں، وہ اصل پریکٹیکل مسئلہ تھا، وہی ہے نا؟ تو ٹیکنالوجی اور خاص طور پر اس ایپ کے جس انٹرفیس کا ذرائع میں ذکر ہے، اس کا مقصد ہی اس رگڑ کو یعنی فرکشن کو کم کرنا ہے۔ پرانے رجسٹر میں قلم ڈھونڈنا، صفحہ پلٹنا اور لکھنا واقعی مشکل تھا۔ جی، اس میں تو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ایک ڈیجیٹل اسکرین پر مینیو سے آئٹم سلیکٹ کر کے صرف ایک کلک پر خرچہ یا آرڈر درج کرنا بمشکل چند سیکنڈز کا کام ہے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ وقت کی سرمایہ کاری ہے جو مہینے کے آخر میں آپ کو ذہنی اذیت سے بچاتی ہے۔ چلیں، یہ بات تو میں مان لیتی ہوں کہ اخراجات اور آرڈرز کا مائکرو لیول پر ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ سارا ڈیٹا انٹری کا کام اور یہ احتیاط سے کیا گیا حساب کتاب اس وقت بالکل بیکار ہو جاتا ہے جب آپ کے فرنٹ کاؤنٹر کا فزیکل گلا ہی محفوظ نہ ہو۔ جی بالکل، کیش دراز کا محفوظ ہونا تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میں اس بز ایپ کے مواد کا بغور مطالعہ کر رہی تھی تو جس فیچر پر سب سے زیادہ زور دیا گیا تھا، جسے باقاعدہ ایک گیم چینجر کہا گیا ہے، وہ ان کا کیش سیٹلمنٹ کا مرحلہ ہے۔ ہاں، کیش سیٹلمنٹ، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ مجھے یہ چیز تھوڑی منفرد لگی۔ اسکرپٹ کے مطابق ہوتا کچھ یوں ہے کہ دن کا آغاز اوپننگ کیش سے ہوتا ہے۔ فرض کریں مالک نے صبح گلے میں 5,000 روپے کھلے رکھیں تو وہ ایپ میں درج کر دے گا۔ صحیح۔ اب دن بھر عملہ آرڈرز لے رہا ہے، بل بن رہے ہیں، چھوٹے اخراجات ہو رہے ہیں اور یہ سب سسٹم میں جا رہا ہے۔ اب سسٹم کیا کر رہا ہے؟ وہ پس منظر میں خاموشی سے ایک ڈیجیٹل گلہ چلا رہا ہے۔ یعنی وہ ہر سیکنڈ بعد حساب اپڈیٹ کر رہا ہے۔ بالکل، وہ جانتا ہے کہ فزیکل دراز میں اس وقت کتنا کیش ہونا چاہیے۔ پھر رات کو جب مالک آتا ہے تو ایپ اسے یہ نہیں بتاتی کہ گلے میں کتنے پیسے ہونے چاہیے، بلکہ ایپ مالک سے پوچھتی ہے کہ بھائی ذرا گن کر بتاؤ دراز میں کتنا کیش پڑا ہے۔ اور یہیں پر اصل جادو ہوتا ہے۔ ہاں، مالک وہ رقم درج کرتا ہے اور سسٹم اسی مائکرو سیکنڈ میں حساب کر کے بتاتا ہے کہ کیش پورا ہے، اس میں کوئی شارٹیج ہے یا سرپلس ہے، مطلب پیسے کم ہیں یا زیادہ۔ یہ فیچر واقعی پورے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی نفسیاتی اہمیت اس کے تکنیکی کام سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگا جیسے آپ نے اپنے کیش کاؤنٹر کے اندر ایک انتہائی سخت قسم کا ڈیجیٹل آڈیٹر بٹھا دیا ہے۔ ارے واہ، زبردست تشبیہ ہے۔ ہاں نا، ایک ایسا آڈیٹر جو نہ کبھی سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کسی کا دوست ہے، اور سب سے اہم بات، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کوئی جذباتی رعایت دیتا ہے، وہ بس ریاضی کے اصولوں پر چلتا ہے۔ ایک بے رحم اور غیر جانبدار آڈیٹر، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ ہے جو کاروباری افراد کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چھوٹے کاروباروں میں سب سے بڑی ٹینشن عملے پر بھروسہ کرنے کی ہوتی ہے۔ جی، وہ تو ہر جگہ ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ جب ایک کاروبار میں کیش شارٹ ہوتا ہے تو وہاں صرف چند 100 روپے کا نقصان نہیں ہوتا،
बल्कि मालिक और अमले के दरमियान मौजूद एतमाद की जो पूरी इमारत होती है वो दरक जाती है। मालिक शक की निगाह से देखता है और अमला सफाइयां पेश करता है। ये तो वाकई एक बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल होती है। बिल्कुल। और हमारे ज़राए में एक बहुत ताकतवर जुमला इस्तेमाल किया गया है कि ये सिस्टम हेरा फेरी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब जरा गौर करें ये कैसे होता है। बताएं। जब अमले के हर फर्द को ये मालूम हो कि भाई एक गैर जानिबदार डिजिटल निज़ाम एक एक रुपए का हिसाब रख रहा है और रात को मालिक के सामने सिस्टम ने दूध का दूध और पानी का पानी कर देना है, तो चोरी, खुर्द-बुर्द या किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन के मौके सिफर हो जाते हैं। अच्छा, यानी बात सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि चोरी के मौके को खत्म करने की है। बिल्कुल। ज्यादातर फ्रॉड इसीलिए होते हैं क्योंकि निज़ाम में उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। जब आप वो गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं तो अमले और मालिक के दरमियान ताल्लुक भी बेहतर होता है, क्योंकि बात शक से निकलकर हकायक पर आ जाती है। ये तो बहुत मुस्बत पहलू है। और इसका हतमी नतीजा वो है जिसका जिक्र इस स्क्रिप्ट के बिल्कुल इख्तिताम में एक बहुत ही खूबसूरत इस्तिलाह के साथ किया गया है, सुकून की नींद। सुकून की नींद, वाकई हर बिजनेसमैन यही तो चाहता है। इंसानों पर, उनकी याददाश्त पर या उनकी नीयत पर अंधा एतमाद करने के बजाय जब आप एक डेटा बेस पर इन्हिसार करते हैं तो आपको रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोचकर करवटें नहीं बदलनी पड़ती कि आज गले में 300 रुपए क्यों कम थे। आपको मालूम होता है कि आपका निज़ाम फूल प्रूफ है। बिल्कुल। ये जो ज़हनी आज़ादी है, ये किसी भी कारोबार की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी अंसर है। ये बात 100% मंतकी है। जब ज़हन चोरी और रोज़मर्रा की छोटी टेंशन से आज़ाद होगा, तभी तो एक कारोबारी शख्स अपना सर उठाकर आगे के बारे में, यानी बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचेगा। ऐसा ही है। और जब हम बिजनेस को फैलाने की बात करते हैं तो हम अपने तज्जिये के अगले अहम हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि इस जमाशुदा डेटा के इस्तेमाल से मुताल्लिक है। इस ऐप के मवाद में एक और फीचर का बड़ा नुमाया तज़किरा है, जो है हिस्ट्री और रिपोर्ट्स। जी, डेटा एनालिटिक्स बहुत अहम है। इसमें बताया गया है कि ऐप पिछले महीनों की सेल्स, टॉप सेलिंग आइटम्स और मुनाफे का बाकायदा ग्राफिकल तज्जिया पेश करती है। और इसी के साथ एक और चीज़ पर बड़ा जोर दिया गया है कि इस ऐप के ज़रिए आप प्रोफेशनल PDF रसीदें जनरेट कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ प्रिंटर से प्रिंट हो जाती हैं या व्हाट्सएप की जा सकती हैं। अब यहाँ मैं एक बार फिर डेविल्स एडवोकेट का किरदार अदा करूंगी। मुझे बताएं, एक आम सा फास्ट फूड कॉर्नर जिसके बाहर फुटपाथ पर 4 कुर्सियां लगी हैं और लोग वहां खड़े होकर जिंगर खा रहे हैं, क्या इस किस्म के सेटअप के लिए एक प्रोफेशनल PDF रसीद वाकई कोई मायने रखती है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब गाहक को सिर्फ अपने गर्मा गर्म खाने से गर्ज है, उसे इस बात की क्या परवाह कि रसीद हाथ से लिखी हुई है या डिजिटल। क्या इन ज़राए में इस रसीद वाले फीचर को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया गया, जिसे वो ब्रांड इमेज कह रहे हैं? सिर्फ बड़े शीशे वाले एयर कंडीशन रेस्तरानों या मल्टीनेशनल कंपनियों का मसला है। बिल्कुल, आमतौर पर लोग यही समझते हैं। लेकिन कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी गायक की नफ्सियात बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। मार्केटिंग की दुनिया में एक तस्वुर है जिसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हेलो इफेक्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब ग्राहक किसी कारोबार के एक पहलू को प्रोफेशनल देखता है तो वो लाशऊरी तौर पर यह फर्ज कर लेता है कि उस कारोबार के बाकी तमाम पहलू भी उसी तरह प्रोफेशनल और मेयारी होंगे। अच्छा। अब फर्ज करें एक ग्राहक उस आम से शौरमा कॉर्नर पर खड़ा है। उसे एक मैले से कागज पर पेंसिल से लिखकर पर्ची दी जाती है। उसके जहन में उस जगह की जो तस्वीर बनती है वो एक आम से खोखे की होती है। हाँ, वो उसे बस एक रेढ़ी या खोखा ही समझेगा। लेकिन जब उसी ग्राहक को एक साफ सुथरी डिजिटल तौर पर प्रिंट शुदा रसीद मिलती है, जिस पर दुकान का लोगो, वक्त, ऑर्डर नंबर और GST वगैरह की तफसील वाज़े तौर पर लिखी होती है, तो ग्राहक का जहन फौरन इस सिग्नल को कैच करता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। यानी वो लाशऊरी तौर पर ये सोचता है कि अगर उनका काउंटर का निज़ाम इतना साफ, शफाफ और प्रोफेशनल है तो यकीनन उनका किचन और उनका खाना भी साफ सुथरा और मयारी होगा। बिल्कुल दुरुस्त। इसे ही हेलो इफेक्ट कहते हैं। ग्राहक के जहन में एक एतमाद पैदा होता है कि यहाँ कोई अनाड़ी काम नहीं कर रहा, बल्कि एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है। यानी शफाफियत सिर्फ मालिक के लिए जरूरी नहीं है, ये ग्राहक का एतमाद जीतने का भी हथियार है। यही वो छोटी सी तफसील है जो एक फुटपाथ पर खड़े आम से कॉर्नर को एक ब्रांड में तब्दील करने का आगाज करती है
اور دوسری طرف مالک کے لیے وہ جو آپ نے گرافیکل رپورٹس کی بات کی۔ جی، وہ گرافکس اور چارٹس۔ انسانی ذہن خام نمبروں کو یعنی را ڈیٹا کو اتنی جلدی پروسیس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے سامنے ایکسل کی ایک شیٹ ہو جس میں ہزاروں روزمرہ کی ٹرانزیکشنز لکھی ہوں تو آپ اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ سچ کہا، وہ تو دیکھ کر ہی سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب وہی ڈیٹا ایک گراف کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 جمعوں سے سیل کی لائن تو اوپر جا رہی ہے لیکن منافع کی لائن نیچے گر رہی ہے تو آپ کا ذہن فوراً خطرے کی ڈنٹی بجاتا ہے۔ ارے واہ! آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی خاص خام مال کی قیمت بڑھ گئی ہے جس کا اثر منافع پر پڑ رہا ہے۔ یہ ڈیٹا، یہ گراف مالک کو وہ ایکس رے ویژن دیتے ہیں جس سے وہ کاروبار کی اندرونی صحت کو دیکھ سکتا ہے اور مستقبل کی درست منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست نقطہ نظر ہے۔ تو گویا ایک چھوٹی سی پرنٹ شدہ رسید صرف ایک رسید نہیں ہے بلکہ وہ گاہک کے ساتھ آپ کی پہلی پروفیشنل کمیونیکیشن ہے۔ بالکل۔ اور وہ جو گراف ہیں وہ آپ کے کاروبار کی ECG رپورٹ کی طرح ہے جو بتا رہے ہیں کہ بزنس کا دل صحیح دھڑک رہا ہے یا نہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، ECG رپورٹ۔ شکریہ۔ تو ہم نے آج کے اس گہرے تجزیے میں ان تمام ذرائع کو کھنگالا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ٹیکنالوجی کس طرح زمین پر کام کرتی ہے۔ اگر اس ساری بحث کا نچوڑ نکالا جائے تو اسکرپٹ کا اصل، بنیادی اور سب سے طاقتور پیغام ایک ہی لائن میں سمٹ آتا ہے کہ بزنس وہی جو شفاف ہو۔ جی، ٹرانسپیرنسی ہی سب کچھ ہے۔ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ ایک فاسٹ فوڈ بزنس کو پرانے چکنائی بھرے رجسٹروں کے چنگل سے نکال کر منظم ڈیجیٹل ڈیٹا پر منتقل کرنے سے صرف چند روپے یا منٹوں کی بچت نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل سے جو سب سے قیمتی چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے ذہنی سکون۔ اور وہ سکون بہت ضروری ہے۔ وہ اعتماد کہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہے اور وہ بصیرت کہ آپ کا کاروبار کس سمت میں جا رہا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو مواد ہم نے آج زیر بحث لایا اس میں واضح طور پر ایک کال ٹو ایکشن موجود ہے۔ جی بالکل۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے سیٹ اپ کے لیے اس طرح کی کسٹم ایپ یعنی بز ایپ بنوانا چاہتا ہے تو ذرائع کے مطابق وہ ان کے واٹس ایپ نمبر یعنی 0315730737 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ان سسٹمز کے کام کرنے کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کے یوٹیوب چینل @BizAppOfficial پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ میں اس بہترین خلاصے میں صرف ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم نے بھلے ہی ایک فاسٹ فوڈ ایپ کی کیس سٹڈی کا تجزیہ کیا ہو، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے اصول آفاقی ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ یہ معلومات ان تمام لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو جدید دنیا کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے بوجھ تلے دبے بغیر اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کوئی ریٹیل شاپ چلا رہے ہوں، کوئی سروسز کا بزنس ہو یا پھر آپ اپنے گھر کا ماہانہ بجٹ ہی کیوں نہ بنا رہے ہوں۔ اصول وہی رہتا ہے۔ جی بالکل۔ انسانوں پر انحصار کم کریں، چھوٹی تفصیلات کو ٹریک کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کریں اور احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کو خودکار بنائیں۔ جب آپ سسٹمز کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو آپ انسانی کمزوریوں کے اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا ذہن آزاد ہو کر تخلیقی کاموں کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ بالکل، ٹیکنالوجی دراصل ہمیں انسانوں کو انسان بنے رہنے کا موقع دیتی ہے، جبکہ مشینوں والا کام مشینیں سنبھال لیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ آج کے ذرائع سے ہم نے بار بار یہی سیکھا کہ کس طرح یہ ڈیجیٹل سسٹم انسانی خامیوں، بھول چوک اور ہیرا پھیری کے خلاف ایک انتہائی سخت اور ایماندار نگران کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک ایسا نگران جو جذبات سے نہیں بلکہ 0 اور 1 کے منطقی اصولوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ اور بالکل اسی نگران والے پہلو سے اور اس سارے تجزیے کی بنیاد پر میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور شاید قدرے پریشان کن سوال ابھر رہا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ پر قابو پا رہی ہے اور حساب کتاب کو بے عیب بنا رہی ہے۔ جی، ہم نے یہی ڈسکس کیا۔ لیکن ذرا مستقبل کا تصور کریں۔ جس تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ترقی کر رہی ہے، اگر کل کو یہی ایپس اور AI سسٹمز کاروبار کے ہر ایک لمحے کو کنٹرول کرنے لگیں۔ مطلب گاہک کے موڈ کو جانچنے سے لے کر؟ ہاں،
گاہک کا موڈ جانچنا، آرڈر لینا، خودکار طریقے سے خام مال منگوانا، عملے کی ڈیوٹیاں لگانا اور منافع کے پیچیدہ تجزیے کرنا۔ اگر یہ سب کچھ اتنی بے عیب حد تک ایپ خود کرنے لگے تو کیا ہم ایک ایسے دور کی طرف نہیں جا رہے جہاں چھوٹے کاروباروں کو چلانے کے لیے کسی انسانی مینیجر کی سرے سے ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ ارے باپ رے، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایپ، جسے آج ہم صرف ایک مددگار ٹول سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، آنے والے کل میں بذات خود ہی مالک اور مینیجر دونوں کا روپ دھار لے گی اور انسان صرف اس کے احکامات بجا لانے والے روبوٹس بن کر رہ جائیں گے؟